بھارتی فلمیں، بھارتی کارٹون، بھارتی اشتہارات. میں آپ کو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں اس سیگمنٹ کے اندر. اس کو میں لنک کروں گا ابھی فینٹم وہ جو فلم ہے، اور اس سے پہلے وہ جو بجرنگی بھائی جان فلم آئی تھی جس پہ میں نے یہاں پہ بات کی تھی کہ اس پہ پابندی لگنی چاہیے، لیکن وہ نہیں لگی. اور اس پہ اب یہ ساری ہم بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینا چاہ رہا ہوں. بریکنگ نیوز یہ ہے کہ 2008 جب زرداری صاحب کی حکومت آئی اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی 2013 میں، ان دو ادوار میں پاکستان کا جو کروڑوں کا جو بزنس تھا اشتہارات کا، ٹی وی اشتہارات کا، اس میں بہت پیسہ ہے. آپ کو پتا ہے کروڑوں میں یہ بزنس ہے. بڑے پروڈکشن ہاؤسز اس میں لگے ہوتے ہیں، ٹیلنٹ ہے اس کے اندر، بہت سی چیزیں آتی ہیں. یہ کروڑوں کا بزنس تقریباً، میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارا کیونکہ میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، لیکن اس میں کافی حد تک جو ہے یہ بزنس شفٹ ہو چکا ہے پاکستان سے بھارت. اور اس وقت آپ کا پاکستان کا کروڑوں کا جو یہ بزنس ہے، جو پیسہ ہے، ٹیلنٹ کو جو پیسہ دیا جاتا ہے، ایڈ ایجنسیز کو، اور یہ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل جو اشتہارات بناتی ہیں، یہ سارا پیسہ بھارت کے پروڈکشن ہاؤسز کو جا رہا ہے. فائدہ ان کو ہو رہا ہے. بھارت کے جو ٹیلنٹ ہیں، جو ایکٹرز ہیں، ایکٹریسز ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے، اور بھارت کی کمپنیز کو فائدہ ہو رہا ہے. ہمیں اب فائدہ نہیں ہو رہا. یہ انفارچونیٹ چیز جو ہے کہاں ہوئی ہے؟ یہ ہوئی ہے، افسوس کی بات ہے، ان دو حکومتوں کے دور میں، ادوار میں، جو عوامی نمائندہ ہیں، عوام کی ووٹ لے کر آئے ہیں. آپ کو اور مجھے نہیں بتایا گیا کہ یہ کیا کرا جا رہا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ فیصلہ صدر زرداری صاحب نے خود کیا تھا یا نواز شریف صاحب نے بیٹھ کے کہا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. لیکن جو ٹرینڈ ہے وہ ان دو حکومتوں کے ادوار میں شروع ہوا ہے. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور یہ واقعہ اس طرح تھا کہ مشرف صاحب کے میرے خیال میں آخری سال ہوگا وہ، اور مشرف صاحب کے دور میں منسٹر جو ہیں جس وقت وہ شیخ رشید صاحب تھے، انفارمیشن وزیر اطلاعات تھے. اور مجھے یاد ہے میں کوئی انٹرویو کرنے ان کا گیا تھا، اور میں انتظار کر رہا تھا باہر بیٹھ کر کہ میں ابھی مجھے بلائیں گے شیخ رشید صاحب اور میں اندر جاؤں گا انٹرویو دینے کے لیے. تو جو ویٹنگ میں کر رہا تھا، وہ میں سیکرٹری انفارمیشن کے دفتر میں بیٹھ کے ویٹ کر رہا تھا. میرے ساتھ میری ٹی وی ٹیم تھی اور ہم بیٹھے ہوئے ویٹ کر رہے تھے کہ ہمیں جو بلائیں گے شیخ رشید صاحب فارغ ہوں گے تو اس وقت جو ہے ہم جا کے ان سے انٹرویو ریکارڈ کر لیں گے. اور بیٹھے ہوئے وہاں پہ سیکرٹری اطلاعات کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. تو سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ مجھ سے ویسی گفتگو کر رہے تھے کہ کیا آپ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں شیخ صاحب کا اور کیا نہیں. اور اس دوران دو اچھے قد کے بڑے روبدار مغربی ویسٹرن سٹائل سوٹ کے اندر، ٹائی اور بریف کیس ہاتھ میں لیے ہوئے، دو جنٹلمین جو ہیں وہ داخل ہوئے سیکرٹری اطلاعات کے دفتر میں، اور انہوں نے ان سے کہا کہ یہ کاغذات ہیں اور یہ پلیز آپ ان پہ سائن کر دیں. کیا تھے وہ کاغذات؟ وہ کاغذات یہ تھے کہ سٹار پلس چینل جو ہے، سٹار پلس جو کہ انڈیا کا چینل ہے، وہ سٹار پلس چینل جو ہے آپ اس پہ دستخط کریں کہ یہ پاکستان میں قانونی طور پہ یہ چلے گا اور تمام کیبل چینلز پہ چلے گا اور اس پہ کوئی رکاوٹ یا پابندی نہیں ہوگی. سیکرٹری اطلاعات صاحب نے جو ہے وہ کاغذ دیکھے اور انہوں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا. ان سے وہ دو بزنس مین جو ہیں وہ کراچی سے آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ سر یہ کاغذات ابھی ہم شیخ رشید صاحب کے دفتر سے نکل کے آئے ہیں اور انہوں نے اس پہ سائن کر دیا ہے، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ سائن کریں. جب منسٹر نے کر دیا ہے تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ تو سیکرٹری اطلاعات نے کہا کہ یہ میرے پاس ٹیلی فون رکھا ہوا ہے، یہ ہاٹ لائن ہے پریزیڈنٹ کیمپ. ان دنوں آپ کو پتا ہے جنرل مشرف جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے. تو وہ جو ہاٹ لائن تھی ان کی، وہ آرمی ہاؤس پنڈی میں تھی، ڈائریکٹ پریزیڈنٹ ہاؤس، کیونکہ وہ پریزیڈنٹ کیمپ بھی تھا ٹیمپرری. تو وہاں پہ جو ہے سیکرٹری اطلاعات نے یہ کہا ان سے کہ یہ آرمی چیف، یہ پریزیڈنٹ کا ہاٹ لائن ہے، آپ ان کے پاس جائیں. اگر وہ مجھے فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ سٹار پلس کو اجازت دے دیں پاکستان میں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں سائن کر دوں گا. لیکن ان کی آرڈرز مجھے ملے ہیں وہ یہ ہیں کہ بھارت کی اس وقت تک پاکستان میں ٹی وی چینلز اور وہ نہیں چلیں گے جب تک بھارت جو ہے اجازت پاکستانی چینلز کو نہیں دیتا وہاں پہ. اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے بڑا جو ان کا طریقہ کار تھا، وہ جو تاجر، یہ جو بزنس مین تھے، جو بھی تھے، وہ بڑا یعنی روب انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی، اپنا تھوڑا سا انفلوئنس دکھانے کی کوشش کی. سیکرٹری اطلاعات جو ہے، کریڈٹ گوز ٹو ہم
کہ سیکرٹری اطلاعات حکومت پاکستان نے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے اور وہ سٹار پلس نہیں آیا. میں آپ کو یہ کہانی اس لیے سنا رہا ہوں کہ مشرف صاحب کے دور میں تو یہ سٹینڈز لیا گیا تھا, لیکن زرداری صاحب کی حکومت, جو پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, اور اب جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے, ان دور حکومتوں میں, ان دونوں میں پاکستان کا تمام ٹی وی چینل کا جو ایڈورٹائزنگ بزنس ہے وہ باہر جا چکا ہے. صرف یہ نہیں, انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کارٹونز جو چل رہے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر, وہ سارے ہندی زبان کے اندر چل رہے ہیں. اب اگر میں نے اپنے بچے کو, اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ہندی سکھانی ہے تو میں ممبئی بھیج سکتا ہوں یا دلی بھیج سکتا ہوں, وہ مشکل کام نہیں ہے جو سکھانا چاہے. لیکن ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے, ہمارے بچے جو ہیں اگر کارٹون دیکھنے بیٹھتے ہیں تو ان کو ہندی میں کارٹون دیکھنا پڑ رہا ہے یا انگریزی کے اندر. ہمارے پیمرا کو چاہیے اور انفارمیشن منسٹری کو کہ اب سٹینڈ لے. اب تو ہماری بڑی سیریس جو ہے ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں بھارت کے ساتھ. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ اب جو ہے پیمرا اور انفارمیشن منسٹری جو ہے وہ یہ فورس کرے ان کمپنیز کو جو کارٹون نیٹ ورکس, جو ڈفرنٹ ٹائپ کے جو چینلز پہ ہمارے کیبل پہ چل رہے ہیں, ان سے کہا جائے کہ یہ ڈب کریں اردو کے اندر. اس سے ایک اور بھی فائدہ ہوگا, جو پاکستانی ایڈ کمپنیز ہیں, جو ڈبنگ پروڈکشن ہاؤسز ہیں, ان کو پیسہ ملے گا اس سے, کیونکہ یہ جو کمپنیاں یہ جو چینل چلا رہی ہیں کارٹونز کے, وہ مجبور ہوں گے کہ وہ ڈبنگ کرائیں اردو کے اندر. اردو کے لیے ان کو ہائر کرنے پڑیں گے پاکستانی ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز اور پاکستانی پروڈکشن ہاؤسز. اس پہ ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ ایک ڈبنگ شروع کی جائے. اور پھر فلموں کی جو بات آ گئی آخر کے اندر, میرے پاس 2 منٹ ہے, میں کوئکلی آپ کو یہ بتاؤں. بجرنگی بھائی جان بے شک وہ دیکھنے میں تو بڑی اچھی فلم ہے, لیکن اس کے اندر جو میسج آ رہا ہے کہ بھارتی ہیں جو آپ کی ماں بہنوں کو بچا سکتے ہیں, پاکستان تو ویزا نہیں دیتا, بچی کو واپس لے کر آنا چاہ رہے تھے ہم. فلم بہت اچھی ہے, میسج جو ہے ایٹ لیسٹ مجھے جو ہے وہ نہیں اچھا لگا. میسج جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. ہماری پولیس, ہماری گورنمنٹ, ہماری فوج, ہماری یہ لوگ نہیں آنے دیتے, ورنہ بھارتی تو بیچارے وہاں سے بچیوں کو اٹھا کے, پاکستانی بچیوں کو واپس پاکستان لے کے آ رہے ہیں. اور اب جو فینٹم پہ بین لگا ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے, ایکسلنٹ ڈیسیشن, یہ بہت اچھا ہوا ہے. اور یہ ایک کلپ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی تو بہت زبردست ہے فینٹم کے بارے میں. ان کے گھر میں گھس کے ماریں گے. بہت فلمیں دیکھتا ہے تو, ان کے گھر میں گھس کے ماریں گے. بہت فلمیں دیکھتا ہے تو. اب بات بہت سمپل ہے, میں کوئی جنگ پسند شخص نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ بھارتی فلمیں پاکستان میں بند کریں. میں تو کہہ رہا ہوں دنیا کی ساری فلمیں پاکستان آئیں, ہالی ووڈ کی بھی آئیں, چائنیز بڑی زبردست فلمیں بناتے ہیں, رشینز بنا رہے ہیں, یورپ میں فلمیں بن رہی ہیں, ایران میں بڑی زبردست فلمیں بن رہی ہیں, عربی فلمیں بہت زبردست ہیں, ساری ترکی فلمیں بہت زبردست, ساری فلمیں پاکستان آئیں, بھارتی بھی آئیں. لیکن بھارتیوں کا نا ایک ہوس ہے پاکستان, obsession, ہر فلم میں انہوں نے پاکستان کو ڈالنا ہوتا ہے. یہ ہم, اور یہاں سے بڑا پیسہ کما رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں تو آپ کیوں نہ استعمال کریں اس چیز کو اور ان سے کہیں دیکھیں ہم آپ کی فلمیں چلاتے ہیں, لیکن ایک شرط پہ, پلیز فلمیں آپ بنائیں, ہم سے دور رہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو آئی ایس آئی یا پاکستانی پولیس یا کچھ اور چیزیں دکھانے کی. آپ اپنی فلمیں بنائیں, ہمیں دور رکھیں, نہ ہماری اچھائی دکھائیں نہ برائی دکھائیں, اپنے تک رہیں. آپ جو فلمیں آپ بناتے ہیں, یہ جو آپ کا obsession ہے پاکستان, یہ ختم کریں.